سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. دوستوں گزشتہ چند دنوں سے یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کی فوج سے ڈیل ہوگی. اب انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, اب نون لیگ کی خیر نہیں. تاثر دیا گیا کہ اب عمران خان جیل سے نکلے گا, سیدھا وزیر اعظم میں بیٹھ جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا. اس پروپیگنڈے کی بنیاد پر پی ٹی آئی نے رکھی. عارف علوی نے اپنے پرانے ساتھی محمد علی درانی, جن کو کہا جا سکتا ہوا چلا ہوا کارتوس, محمد علی درانی سے علوی کی پرانی رفاقت ہے. محمد علی درانی سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا اور میڈیا پر محمد علی درانی نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ برف پگھل گئی ہے. محمد علی درانی کی ملاقاتوں کو بڑھایا گیا, تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی, یہ بھی کہا گیا کہ اب جیل میں عمران خان سے بھی ملاقات ہوگی, یعنی بھرپور تاثر دیا گیا. فوج چاہتی ہے کہ عمران خان سے صلح ہو جائے. اچھا یہ ویسے سیانے ہیں, ویسے یہ بات ماننی پڑے گی. اب جس کا بھی یہ آئیڈیا ہے کہ ذرا عوام دے وچ ترتلی تے مچاؤ نا, دسو تے صحیح نا عوام نو کہ ہو کی رہا ہے. اسی سوتے نہیں پے, اسی کچھ نہ کچھ کرنے پے ہیں. اب یہ کچھ نہ کچھ کرنے والی جو سٹوری تھی نا, اس کو ایک پورا ظاہر ہے یہ ہے تو پتہ راستے مدینہ والا نعرہ چھوٹی موٹی چیز تھی. اس قسم کی رنگ بازیاں کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا قائد جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے. رنگ بازیوں کی وجہ سے وہ جو 22 سال کرتا رہا ہے, اس کی وجہ سے ان لوگوں نے وہ کہا کرتا تھا کہ میرا ووٹر ابھی چھوٹا ہے, کیونکہ وہ جس کو اٹیک کر رہا تھا, جس کو ٹارگٹ کر رہا تھا, وہ اس وقت 15 16 14 سال کا تھا. اور اس بات کا عمران خان کو پتا تھا کہ جب آج سے 10 سال کے بعد یہ تمام جن کو میں بھی ٹارگٹ کر رہا ہوں, ہیرو والی فوٹو تصویریں, ورلڈ کپ, بولنگ, شوکت خانم, نیمل یونیورسٹی, یہ ساری چیزیں جن کو کہی جا رہی نا, وہ آپ کو پتا ہے وہ 14 15 16 سال کے بچے تھے. اب وہ 22 24 25 سال کے بچے ہیں. وہ تمام کے تمام 10 سال جھوٹ سن کر اس بات پر یقین کر گئے تھے کہ عمران خان سچ کہہ رہا ہے. اب وہ جو بچے 24 25 سال والے ہیں, انہوں نے صرف عمران خان کی رنگ بازیاں دیکھی ہیں, ڈرامے دیکھے ہیں, ان کی فلمیں دیکھی ہیں عمران خان کی, تو یقین ہو گیا کہ یار بندہ سچا ہے. اور پھر وہ بیبی باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ جو کی ہے بشرا بی بی نے کیا ہے, میں تو کچھ کیتا ہی کو نہیں. میری رشتہ دار تھوڑی تھی گوگی تو بشرا بی بی دی بچی سی نا, جنہیں ہنیاں پائیں گے. اب یہ ساری چیزیں جو دیکھ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ نئی فلم چاہیے تھی. اب نئی فلم پھر لکھی گئی, کوئی اچھا پروڈیوسر بنایا گیا. اس پروڈیوسر سے کہا گیا جی کہانی, انہوں نے جی کہانی محمد علی درانی کو ڈالیں, 4 5 ملاقاتیں اس کی صدر سے کروائیں, اور پھر یہ ادھر سے مل کے آگے چائے پیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے, اور خبریں چلائیں میڈیا پہ کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جیل میں بھی جائیں گے. کیسی سٹوری ہے. اب اس سٹوری کی بیس پر سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے لوگوں کو, ان بچوں کو جو وہ 14 15 سال والے جو اب 22 24 سال کے ہو گئے ہیں, ان کو یہ تاثر دیا جائے, اوے تہاڈا کپتان آ رہا جی, ایزی ہو جاؤ, ٹینشن نہیں لینی, سب اوکے دی رپورٹ ہے. محمد علی درانی کہہ رہے ہیں عمران خان من گیا ہے. عمران خان کہندا ٹھیک ہے میں انہوں نے معاف کر دیاں گا, سارے جیل چ پانے پہن گے, اسٹیبلشمنٹ بھی معاف کر دیاں گا, بس مینوں کڈو, وزیر اعظم بنا دیو تو میں تانوں معافی دے دوں گا. اس قسم کی چیزیں چلائی جا رہی ہیں میڈیا, سوشل میڈیا پر, اور اس کے پیچھے وہی پیسہ, اس کے پیچھے وہی جو شیطانی دماغ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تاثر کو مزید جو پختہ کیا گیا کہ جو اچھا مزے کی بات ہے کہ درانی کی ملاقاتوں سے یہ بھی نکالنے کی کوشش کی گئی کہ فوج جو ہے نا وہ بھی چاہتی ہے عمران خان سے اب صلح ہو جائے, کہ فوج کو بھی کھینچ کر وہ لے آئے ہیں درانی صاحب کی جو چیزیں ہیں نا ان کو ذرا تھوڑا سا آپ سمجھ رہے ہیں نا, بٹ اینی ہاؤ. اچھا اس تاثر کو کہ فوج کی عمران خان سے ڈیل ہو گئی ہے, 9 مئی کے چند کرداروں کی صرف ضمانتیں ہوئی, تو کہا گیا دیکھا محمد علی درانی کی ملاقاتیں اور ڈیل کا نتیجہ اب پی ڈی ایم کی خیر نہیں. لیکن آج اس کی باقاعدہ تردید آ گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ محمد علی درانی اسٹیبلشمنٹ کا خود ساختہ ترجمان بن کر علوی کی گیم ڈال رہا ہے, اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا محمد علی درانی سے کوئی رابطہ نہیں, نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ ہے. میں تو پہلے دن سے آپ سے کہتا ہوں کہ ہوشیار رہیں, پی ٹی آئی کا ویژن تاثر دے کر نون لیگ کو فوج سے لڑانا ہے, اور ان کے پروپیگنڈے میں مت آئے. رد عمل میں بتایا گیا کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی. 9 مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, کوئی ڈیل یا ڈیل نہیں دی جائے گی, اور نرمی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ کسی طرح نرمی ہو جائے. پی ٹی آئی کا ایک اور پروپیگنڈا ہتھیار خاک ہو گیا. اب کوئی نیا پروپیگنڈا سوچیں گے, اپنے فالوورز کو اس کے پیچھے لگائیں گے. اب اندازہ کریں آپ ذرا کہ کتنی پکی پیٹی, مطلب عمران خان پتا ہے وہ جلسے میں جو جھوٹ بولتے تھے کس قسم کا, امریکہ میں ہر مہینے $3,000, او بھائی امریکہ میں $3,000 کا پاکستان کی 3,000 مزدور کی تنخواہ سے کیا تعلق ہے. امریکہ میں سڑکیں, او بھائی پاکستان کی سڑکوں کا امریکہ سے کیا تعلق ہے. لیکن ایڈا پکے پیٹے ہو کے جھوٹ بولتا سی. اسی طرح اس کی جو ٹیم پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اس طرح پکے پیٹے ہو کے وہ کام ڈالتی ہے
کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی, کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار کہندے ٹھیک پہ نے, کیسی گیم بنائی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے جناب ہمارا کوئی لینا نہیں اس سے, بھائی ایک جو بھی کر رہا ہے اپنے طور پہ کر رہا ہے, ہمارا اس سے ہمارے نہ یہ کوئی رابطے میں نہ ہم کو اس کو جانتے ہیں کون ہے. خیر, عمران خان کے دوسرے کیس میں بھی سزائیں سنائے جانے والی ہیں. عمران خان کو سائفر کیس میں سزا سنانے کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے, ٹرائل تیز ہو چکا ہے. آج اٹک جیل میں سماعت ہوئی. جج صاحب نے عمران خان کے ریمانڈ میں اضافہ کرتے ہوئے ایف آئی ای کو جلد از جلد چارج شیٹ فائل کرنے کا حکم دیا. چارج شیٹ فائل ہونے کے بعد فرد جرم عائد ہوگی اور پھر ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہوگا. یوتھی کل سے بہت خوشی منا رہے تھے. عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا, لیکن آج عمران خان نے اڈیالہ جیل جانے سے انکار کر دیا. بڑی دلچسپ کہانی ہے. اڈیالہ جیل جانے سے انکار کی وجہ عمران خان کا ڈر ہے, کیونکہ عمران خان کو پتہ چل گیا ہے کہ سائفر کیس میں قربانی ہونے والی ہے. وجہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور قریشی کا ٹرائل ایک ساتھ ہونا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ دونوں کے کیس کی سماعت ایک ساتھ ہو. وہ اٹک جیل میں ممکن نہیں ہے, اس لیے عمران خان کو بھی قریشی کے ساتھ اڈیالہ ہونا چاہیے. اس لیے اڈیالہ منتقل کیا جائے گا تاکہ دونوں کے کیسز کو ساتھ سنا جائے, جلد از جلد سزا سنائی جائے. اس لیے نیازی صاحب آج فرمائش نامہ ضد کر رہے تھے کہ میں نے اڈیالہ نہیں جانا. اور ظاہر ہے جی وہ لاڈلا ہے جی, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. کل اڈیالہ کا کہہ رہا ہے, پرسوں ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کراچی کلفٹن میں جا کے رہنا, تو پھر آپ کیا کر لیں گے بھائی؟ اگلا لاڈلا ہے, اگلے کو روکنا پڑے گا. اس کے ذہن میں تو یہ بات ابھی تک کٹکی ہوئی ہے نا. اب کیونکہ کیس سائفر ہے, ان دونوں کی سنوائی ہونی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کی اور ساتھ میں عمران خان صاحب کی, اکٹھے ہوں گے تو آسانی ہوگی. مطلب دو جگہ پہ جانا آنا کرنا, عدالتیں لگانا کوئی آسان تھوڑی ہوگا. اگر دونوں ایک ہی جگہ پہ ہوں گے, ایک سجے کھا پہ ایک کھبے پاس سے, دونوں بٹھا کے سامنے تفتیش کر کے کیس کا فیصلہ اللہ اللہ خیر اللہ. لیکن کیونکہ اب عمران خان کو پتہ لگ گیا تھا, اچھا وہاں لے کر جائیں گے تو یہ فلم چلے گی, میں ایتھے ہی فٹ ہو گیا, میرا ایتھے ہی دل آ گیا. پنکی بینی دے جن بابے پوت شو جڑے نے وہ جیل دی حفاظت کر رہے نے, روٹی شوٹی بنان چ ملازماں دی ہیلپ کر رہے نے, رات نو روٹی جن بابے آ کے کٹتے نے, چڑیلاں آ کے خان صاحب نال ہیں جی میک اپ کردیاں نے, خان صاحب دے پنبٹے شٹے شیو شو داڑھی وال شال ہے جی سب اوکے دی رپورٹ ہے. اب وہ ساروں کی ڈیوٹی وہاں پہ لگائی ہوئی پنکی بین نے جنوں بھی بابوں کی, تو وہ پھر خان صاحب جہاں جائیں گے تو ان کو بھی اپنا سامان شفٹ کرنا پڑا. تو اس لیے خان صاحب نے کہا جی میں ایتھے ہی چنگا ماں, مینوں تسی ایتھے ہی رہن دیو. پر نے کہا جی عمران خان کے کوچ فیض حمید کے لیے بری خبر ہے. انٹیلیجنس بیورو آئی بی نے سپریم کورٹ سے فیض آباد دھرنا کیس میں نظر خانی درخواست واپس لینے کی اجازت مانگ لی ہے. فیض آباد دھرنا نظر خانی کیس 28 سپٹمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے. آئی بی نے درخواست کی ہے کہ آئی بی نظر ثانی درخواست کا دفاع نہیں کرنا چاہتی, ہم اپنی نظر ثانی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی بی کیس فائز عیسیٰ کی فیض حمید کے خلاف ججمنٹ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتی اور سمجھتی ہے کہ ججمنٹ درست ہے, اور اگر درست ہے تو پھر اس پر عمل ہوگا, اور جب عمل ہوگا تب فیض حمید کے بچنے کی کسی صورت چانس نہیں ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے ان کرداروں کے احتساب کا وقت آ چکا ہے جنہوں نے پروجیکٹ عمرانی کو ملک پر مسلط کیا اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جسٹس قاضی فیصل نے جو اس وقت رپورٹ بنا کر دی تھی اس میں سیدھا سیدھا جو ہے وہ فیض حمید صاحب کا نام تھا, کہ اس ساری فلم کے پیچھے, اس سارے ڈرامے کے پیچھے فیض حمید صاحب کا ہاتھ ہے. اور اگر فیض حمید صاحب کا ہاتھ ہے, اور اگر آج قاضی صاحب اپنے اس وقت کے کیے ہوئے فیصلے کو جھوٹ تو ثابت نہیں کر سکتے, جو اس پر رپورٹ لکھی تھی, اور کیونکہ میں ادو جج صاحب خالی ہوں میں چیف جسٹس بن گیا تو اور رپورٹ غلط ہوگی, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اور اگر وہ اس پہ جا کے کیس سنوائی کرنے جا رہے ہیں, 28 سپٹمبر پہ سے ہیئرنگ ہونی جا رہی ہے, چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو وہ قاضی صاحب تو کم از کم اپنے اس فیصلے کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے نا. عمران خان صاحب کی طرح قاضی صاحب یو ٹرن نہیں لے سکتے, قاضی صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. بلکہ یہ قاضی صاحب پر جو پچھلے 3.5-4 سال سخت وقت آیا, اس جگہ پہ آیا تھا, وہیں پر آیا تھا جو انہوں نے رپورٹ لکھی تھی. تو وہ آج کیسے اس سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ جو نہیں, مطلب پھر اس پہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی, یہ چھڑ دینا بس ٹھیک ہے. آپ انصاف جو ہے نا وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جنرل فیاض میر صاحب جو ہے نا وہ اب عمران خان صاحب کے پاس جانے والے ہیں. پپیاں جفیاں ہوتے ہون گیا عدالت, ایک دوسرے تسلیاں دیں گے, چل آجا 2 بندے ہو لبیے, شاہ صاحب نے اکٹھے کریے, تاج کھیلیے, اللہ اللہ خیر صلاح. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر جو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کریں, لائک کریں اور کمنٹس کریں, اور اس سوال کا جواب دیں, کیا فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ سے دھرنا میں فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے؟ اور اگر فیصلہ خلاف آ سکتا ہے تو فیض حمید کا کیا ہوگا, سزا ہو سکتی ہے؟ سوال کا جواب ضرور دیں. انشاءاللہ لائیو پروگرام میں بات ہوگی آپ لوگوں سے. بہت شکریہ دوستو, خدا.